وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 73 سے 76، حصہ اول 2296 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم متکبرین کی ٹولی میں شامل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ ان قریب معلوم کر لیں گے. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے. في الحميم ثم في النار يسجرون. یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 69. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں. انا یصرفون، کہاں پھرائے چلے جا رہے ہیں. الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اور جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا سب کو جھٹلا دیا. فسوف یعلمون، پس انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور انجام کیا ہے؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق اور زنجیریں ان کے گلے میں ڈال کر یہ گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی پانی پینے کے لیے، پانی پلانے کے لیے ان کو طوق اور زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹا جائے گا اور وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، دوبارہ آگ میں. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بتاتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے
کھو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے تو کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، خوش ہوتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے. اب کیا ہوگا؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، اور بہت کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. مضمون بالکل واضح ہے سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے 76 نمبر آیت کے آخر میں پڑھا فبئس مثوى المتکبرین. دیکھیں ایک یعنی ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ ایک خالی دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، اس پر کوئی بورڈ لگا دے کہ بھئی یہاں چیزیں آدھی قیمت پر ملتی ہیں یا 50% ڈسکاؤنٹ پہ، اور اندر دکان خالی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بورڈ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جھوٹا ہے. اندر نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی سیل ہے اس میں. ہمارے اندر تو دنیا بھری ہوئی ہے، ہم تو دنیا کے دیوانے ہیں. دیکھیں یہاں ہماری علامات جو ہیں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں یعنی دنیا میں جب رہتے تھے ناحق خوشیاں مناتے تھے اور تم اتراتے تھے، تو اس لیے تمہیں جہنم میں یہ عذاب میں ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ قرآن، یہ آیات، یہ تمام مضمون میرے لیے ہے، آپ کے لیے، انسان کے لیے، جو بھی انسان ہے. دیکھیں اما لکا و اما علیکا، یا یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور دنیا میں جو بھی انسان رہتے ہیں، یہ ایک بات میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جن کا مقصود دنیا ہے، ایک وہ جن کا مقصود اللہ ہے، آخرت ہے. ایک وہ جن کی ترجیح دنیا ہے، ایک وہ جن کی ترجیح آخرت ہے. دیکھیں میں ایسی کوئی نہ خطیب ہوں، نہ ایسا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی خطابت کا زور بتاؤں. بالکل عام سی باتیں میں کر رہا ہوں، اور یہ نصیحت کی باتیں ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے میں کوئی شاعرانہ انداز یا خطیبانہ انداز یا اس طریقے سے نا قصے کہانیوں والا یا جوش خطابت، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دراصل یہ قرآن ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت لے لے. اور پھر نصیحت کے لیے آسان ہے. ہماری اگر سمجھ میں نہیں آتا، اور یقیناً نہیں آتا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو رخ پھیر لیا ہے قرآن سے. اور قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. ہم تو رسمی طور پہ رسمی مسلمان ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ورنہ ہندوؤں والا نام ہوتا اگر ہندو کے گھرانے میں ہم پیدا ہوتے. دیکھیں جو ہندو گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اور جو آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ان کی کیفیت یکساں ہے. یعنی عملی طور پہ اس ہندو کا بھی مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ہمارا بھی دنیا ہے، اس کی ترجیح بھی دنیا ہے،
ہماری بھی ترجیح دنیا ہے، وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، ہم بھی معنوی بت کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ معنوی بت کیا ہے؟ دولت ہے، دنیا ہے، دولت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، بہت سے بت ہیں۔ تو فرق کیا ہوا مجھے آپ بتائیں۔ ہاں فرق ہے، نام اس کا ہندوانہ ہے، ہمارا اسلامی نام ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ مندر جاتے ہیں۔ مندر جا کے اس کے دل میں بھی دنیا ہے، ہم مسجد جاتے ہیں اور جا کر جھوٹ بولتے ہیں اللہ سے۔ اللہ اکبر جو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ہماری زندگی کا۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں بڑا کیا ہوا، ہم نے تو دنیا، ہماری نظر میں تو دیکھیں اس میں کوئی ایسی خاص سمجھنے والی بات نہیں ہے، نہ کوئی لمبے چڑے دلائل میں آپ کو دوں گا۔ ہماری نظر میں اہم جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ ہم دنیا کے مفاد کے لیے زندہ ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ آخرت ہمارا یقین نہیں ہے اس میں، برائے نام مطلب وہ لپ سروس ہے ہماری، کہ یہ سارا جو ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ دراصل لپ سروس ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ لپ سروس ہے، کسی چیز پر یقین نہیں، نہ اللہ کی توحید پر، نہ رسول کی رسالت پر، نہ یوم آخرت پر، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہ دیکھیں میں آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ میرا اور کوئی ایجنڈا ہے، میں تو دیکھیں قرآن ہے بیان کر رہا ہوں، یہ جو مضمون ہے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ پورے ہم وہ پڑھیں گے، لیکن میں چیدہ آپ کو آج کے سبق کے وہ نقطے بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ تم دنیا پر خوش ہوتے تھے، تفرحون فی الارض بغیر الحق۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کی خوشی کے مواقع کیا ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹے کی سنتیں ہو رہی ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹے کو اسکول میں داخل کر رہے ہیں، آپ لڈو بانٹ رہے ہیں، بیٹا فرسٹ پوزیشن آ جاتا ہے، آپ ان کو کہیں چکر دلانے لے جاتے ہیں یا لڈو بانٹنے لگتے ہیں۔ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، پھر آپ نے لڈو بانٹے۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو پھر تو ایک دھمال ہوتا ہے شادی پہ، یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کے آج رواج ہے، شادیانے بجنے لگتے ہیں اور ہفتوں پہلے جو ہے ڈھولک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تفرحون فی الارض بغیر الحق۔ دیکھیں نکاح جو ہے، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، نکاح بس نکاح ہے اور رخصتی ہے اور ولیمہ ہے۔ نکاح، رخصتی، ولیمہ، بس یہ تین چیزیں ہیں۔ باقی تو ہم نے رواج بنا لیا ہے، یہ مہندی ہے، یہ مایوں ہے، اور یہ ڈھولک ہے، اور ان کے گھر ڈھولک ہے، اور ان کے گھر ڈھولک ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں پھر شادی حال میں دیکھیں کیسے اہتمام ہوتے ہیں۔ تفرحون، دیکھیں مختصر اگر میں بات کروں، دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا باعث ہے، دنیا ہی پر ہم اتراتے ہیں، تمرحون، اتراتے ہیں یعنی فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے جاننے والا ڈی پی او بن گیا، کمشنر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، مشیر بن گیا، جھنڈے والی گاڑی مل گئی، سینئر وزیر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اور ادھر فوج میں آ جائیں، جو بھی عہدے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں تو آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر ایک اکڑ بھی آ جاتی ہے فوج میں، آپ دیکھ لیں افسر جو ہے کبھی جونیئر کو سلام نہیں کرے گا عام طور پہ، بس وہ توقع رکھے گا کہ میرا جو جونیئر ہے وہ مجھے سلوٹ مارے گا، اور قانون ہے یہ جونیئر یعنی سلام۔ تو دیکھیں اسلام کا طریقہ کیا ہے، یہ ویسی ایک بات ہے میں کہوں، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو
سلام کرے گا، تھوڑے لوگ بہت کو سلام کریں گے، اور اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن ہم نے اپنے انداز بنائے ہوئے، آپ دیکھ لیں۔ دو چیزیں یہ آیت نمبر 75 میں، ذالک، اب جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کہ تم نے دنیا کو خوشی اور غم کا پیمانہ بنا لیا تھا۔ دیکھیں اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ تم بغیر الحق، دیکھیں دنیا تو آزمائش ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اچھی اور بری حالت دونوں میں آزماتا ہوں، اور یہ آزمائش ہے۔ اب امتحان میں آپ بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ امتحان ہے، ایک اسٹوڈنٹ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، میڈیکل لاسٹ سیمسٹر میڈیکل کا امتحان ہے، فائنل۔ اب وہ ظاہر ہے کہ امتحان کے لیے پریشانی تو ہوتی ہے، جو بھی ہو، یا مطلب چھوٹی کلاسوں کا ہو یا بڑی کلاس کا ہو۔ بڑی کلاس میں تو یہ فائنل جو MBBS کا فائنل ہے، تو یہ تو ان بچوں سے پوچھیں، یقیناً پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب پرچہ اگر سوالات اچھے ہو گئے، یا اب بچہ جو ہے وہ پوری توجہ دے گا کہ میں پرچہ اچھا کروں، وہ دوران امتحان خوشیاں نہیں منائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایگزامینیشن ہال ہے اور اس میں 100 بچے بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے ہیں فائنل کا، تو ایک بچے کو پرچہ اگر آسان لگا تو اس نے دھمال ڈال لیا، بھنگڑا ڈال لیا، یا تالیاں بجانے لگا، یا ایک لائق بچوں کا گروپ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں بھنگڑا ڈال کے ناچنے لگے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایگزامینیشن ہال، امتحان، وہاں تو بس ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آؤ آنسر شیٹ لو، کوشچن پیپر لو، امتحان دو، لکھو جو تمہیں آتا ہے لکھو اور جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی، یعنی میں جتنے امتحانات میں شامل ہوں تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ بچہ کیسا، مطلب کوئی بیہیو ایسا نہیں کرتا کہ پرچہ دے کے وہ بھنگڑا ڈالنے لگے، خوشیاں منانے لگے، تالیاں بجانے لگے، نعرے لگانے لگے۔ شادیوں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی بھنگڑے ہوتے ہیں، اور یہی ناچ گانے کے مقابلے ہوتے ہیں، شعر و شاعری کے وہ ہوتے ہیں، مختلف پروگرام آپ لوگ اپنے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے غم اور ہماری خوشیاں متعین ہیں، اور ہمارا اترانا تو دیکھیں آپ، اس میں کیا اس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ عاجزی تو ہماری طبیعت میں نہیں ہے، اکڑ خان ہیں ہم۔ کسی کے پاس کچھ دولت ہے خاندان میں تو وہ اکڑ خانی دکھاتا ہے، اور یعنی اپنے رشتہ داروں کو بعض اوقات نیچ دیکھتا ہے، گالیوں سے نوازتا ہے، بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں، دو کزن جو ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اکڑ خانی ہے۔ اور یہ پٹھانوں میں تو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں یہ تربور ہے۔ تربور کا یہ پشتو کا ایک لفظ ہے کہ کزن کو وہ کہتے ہیں، تربور کا مطلب دشمن۔ تو اکڑ خان اور کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ دار کو، قریبی رشتہ دار کو دشمن قرار دے رہے ہیں۔ تو ہمارے دیکھیں یہ جہنمیوں والے سارے طور طریقے ہیں ہمارے۔ دیکھیں ایک بات جو بنیادی طور پہ جو جرم ہم کر رہے ہیں نا، وہ آیت نمبر 70 نمبر آیت میں ہمارا جرم ثابت ہو گیا، جو کہ شروع ہوا تھا یجادل الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یعنی میری آیاتوں میں لوگ، ان لوگوں کو جو میری آیات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب۔ تھوڑی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، پھر وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، چاہتا ہوں کہ یہ مضمون تھوڑا ادا ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ تو ہم پر ثابت ہو گیا، 70 نمبر آیت، یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ کتاب اور سنت،
کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے. بس زبان سے آپ نعرے مارتے رہے نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور یہ جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، نعروں میں تگڑے ہم، لیکن یہ نعروں کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے. قرآن عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس کی آیاتوں میں آپ تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ چیز نہیں ہے ہم میں. اب یہ سارا مضمون جو ہے اِذِ الْأَغْلَالِ، تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے نا، ٹیکسٹ تو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ان کو لگ پتہ جائے گا. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، گردن میں طوق ہوگا، زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا، پیاس لگے گی، پانی کے پاس لے جایا جائے گا کھولتے ہوئے. ان لوگوں کو جنہوں نے کتاب اور سنت کے خلاف زندگی گزاری، جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، جن کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں، اور جو جھوٹ بول رہے ہیں، جن کا کلمہ جھوٹ پر سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ سارا ان کا حال ہے. اب اس کی علامات ہیں. دوسری علامت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، تم نے تو دنیا کو غم اور خوشی کا ذریعہ بنا لیا تھا. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو دنیا کے تعلقات کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے. انما اتخذتم من دون اللہ، اور تم نے تو بت بنا لیے ہیں. اور دنیا میں ابھی اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں ویسی وہ ایک آیت کا ریفرنس پیش کر رہا ہوں. انما اتخذتم من دون اللہ اوثان، وثن بت کو کہتے ہیں، اور انہی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. میں بھی مال سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرتے ہو. دیکھیں ہماری غمی، خوشی، دوستی رکھنا یا تعلق نہ رکھنا، یہ صرف پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تو بالکل کھلی بات ہے. آپ جس کے پاس پیسے ہوں گا وہ پیسے والے سے تعلق بنائے گا، اس سے ہنس کے بولے گا اور اخلاق اچھے رکھے گا. جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو امیر شخص جو ہے وہ اس سے کنی کترائے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا. یہ تو غریب ہے، پھکڑ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فقیر ہے، یا وہ ہے، اس طرح کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. پھکڑ ہے یہ، اس سے کیا مانگنا، یہ ہمیں کیا دے گا. تو جو آپ اس کی توقع نہیں ہے دنیا کی، تو اس کو آپ پھکڑ سمجھتے ہیں، اس سے آپ یعنی انداز مختلف ہوتا ہے. اور جس کے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہیں اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر آپ ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تعلقات دیکھیں، دنیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہیں ایک دوسرے سے. بڑی بری حالت ہے، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، بڑی بری. دنیا کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، دنیاوی مفاد ہمیں پیارا ہے، اور سارا قرآن ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے تو مجھے تو چھوڑ دیا تھا. رسول گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ میری کیسی قوم، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 73 نمبر آج کا ہمارا مضمون ہے. پورا ترجمہ تو میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو تھوڑا سا نئے سننے والوں کو ربط پتہ چل جائے. آج کا مضمون جو ہے آیت نمبر 73 سے ہے. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون. اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ بھئی جن چیزوں کو تم نے میرا شریک ٹھہرا دیا تھا اے مسلمانوں، اور تم یعنی میرے مقابلے میں جن کی پوجا کرتے تھے، دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں عملی طور پہ. ہمارے تو بت ہیں اپنے اپنے، دولت، عزت، شہرت،
ظاہری مفادات، یہ ہمارے بت ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے۔ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا، دماغ میں بھی دنیا، دنیا ہی دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اپنی حالت کو تو اندازہ لگائیں نا، یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بس میرے ہو جاؤ، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو، میری مانو اور میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، یہی مطالبہ ہے۔ اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں مان رہے، نہ اللہ کو منزل بنا رہے، نہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن کی کوئی اہمیت ہے ہمارے لیے، اور نہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ باقی تو شرک رہ جاتا ہے، لیکن توحید نہ ہو تو پھر شرک ہے، باقی شرک ہے۔ توحید کا مطلب ایک اللہ، بات ختم۔ وہی معبود، وہی مقصود، وہی مطلوب اور وہی محبوب۔ ہمارا یہ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ ایسی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ دھوکہ، اب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ تو ایک مختلف بات ہے، دھوکہ دیتے رہیں۔ دھوکے میں ہم اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، یہ تو نہیں، ان کے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے میں تو ہم مبتلا ہیں۔ اب دھوکہ تو لگ گیا ہے دنیا کا۔ آپ دیکھ لیں، بس عام ہو یا خاص، امت مسلمہ ٹوٹلی اللہ سے کٹی ہوئی ہے، اس کے دل میں دنیا ہے اور اس کی نظروں میں بھی دنیا ہے، دماغ میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے، اور بس یہ دنیا کے لیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا یہ صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اللہ تو دیکھیں، ایک بہت ہی کڑی صورتحال ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور نہ میں سمجھا پا رہا ہوں۔ اس بات کا تو میں احساس ہے کہ جو مضمون ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہمارے دل میں دنیا ہے، نظریں دنیا پر ہے، کب چھپر پڑے گا اور بے تحاشا دولت آئے گی، کب میرا کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے، یہ ساری آپ کی خواہشات ہیں۔ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، یعنی غیر خدا کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔